بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سبق نمبر 6 کفارہ کی پڑھائی کریں گے اور اس کے مصنف منشی پریم چند کے بارے میں جانیں گے۔ منشی پریم چند اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے پر غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعے اور مشاہدے پر ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر عمر پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان کا افسانہ کفارہ پڑھیں گے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم افسانہ کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ اردو ادب میں افسانہ بھی مغربی ادب سے آیا ہے۔ افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کئی ایک واقعات، کردار یا کیفیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے میں بیان ہونے والی کہانی اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ ایک نشست میں بخوبی پڑھا جا سکے۔ افسانے کے مختلف حصے یا پلاٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں مختلف وہ باب بنائے ہوئے ہیں۔ تو پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ پلاٹ 1۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ہیڈ کلرک بابو مداری لال کو کئی بار جگر سوز سانحات کے سننے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن ان کا چہرہ کبھی اتنا زرد اور دل کبھی اتنا پامال نہیں ہوا تھا جتنا سرکاری لفافہ کھول کر ہوا جو ایک دن 10 بجے دفتر آتے انہیں ملا۔ لفافہ ہاتھ میں لیے وہ کئی منٹ تک سکتے کے عالم میں کھڑے رہے، گویا سارے حواس مفلوج ہو گئے ہوں، گویا دنیا ان کی نظروں میں تاریک ہو گئی ہو۔ بورڈ کے سیکرٹری صاحب نے پینشن لے لی تھی اور اس لفافے میں نئے سیکرٹری کے تقرر کا حکم تھا۔ اس نئے تقرر پر بابو صاحب کی صورت اتنی متغیر ہو گئی تھی۔ سرکار نے سبودھ چندر کو اس عہدے پر مامور کیا تھا، اور سبودھ چندر وہ شخص تھا جس کے نام سے ہی بابو مداری لال کو نفرت تھی۔ وہ سبودھ چندر جو ان کا ہم جماعت تھا، جسے ذکر دینے کے لیے انہوں نے بارہا کوشش کی اور ہمیشہ ناکام رہے، وہ آج ان کا افسر ہو کر آ رہا تھا۔ سبودھ چندر کی بہت دنوں سے کوئی خبر نہ ملی تھی۔ وہ لڑائی میں شریک ہو کر بسرا چلا گیا تھا۔ بابو صاحب نے سمجھا تھا وہیں مر گیا ہوگا، مگر آج وہ سیکرٹری صاحب اور مداری لال کو اس کے ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا۔ اس ذلت سے موت بدجاہ بہتر تھی۔ یقیناً سبودھ کو اسکول اور کالج کے واقعات یاد ہوں گے۔ مداری نے اسے اسکول سے نکلوا دینے کے لیے کئی بار سازشیں کی، غلط اتہام لگائے، بدنام کیا۔ کیا سبودھ وہ ساری باتیں بھول گیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ آتے ہی انتقام لینے کی کوشش کرے گا، اور مداری لال کو جان برداری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ مداری لال کو سبودھ سے بغض ہی تھا۔ دونوں ایک ہی دن ایک ہی مدرسے میں داخل ہوئے تھے، اور اسی دن مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی۔ سبودھ کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ خندہ پیشانی تھا، اور مداری لال نے اس کا قصور کبھی معاف نہیں کیا۔ جب سبودھ ڈگری لے کر اپنے گھر چلا گیا اور مداری لال فیل ہو کر ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں نوکر ہو گیا، تب اسے قدرے اطمینان ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ سبودھ بسرا جا رہا ہے، تب مداری لال کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نظر آیا تھا۔ ان کے دل سے وہ دیرینہ خلش نکل گئی تھی، مگر وائے ناکامی! آج وہ پرانا ناسور صد گونا سوزش اور تپش کے ساتھ کھل کر گئے۔
آج ان کی قسمت ثبوت کے ہاتھ میں تھی اور مداری لال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دریا میں بہے جا رہا ہے۔ جب ذرا اوسان بجا ہوئے تو مداری لال نے دفتر کے کلرکوں کو سرکاری حکم سناتے ہوئے کہا، اب آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رہیے گا۔ ثبوت چندر وہ آدمی نہیں ہیں جو غلطیوں کو نظر انداز کر جائیں۔ ایک کلرک نے پوچھا، کیا بہت سخت ہیں؟ مداری لال نے مسکرا کر کہا، وہ تو آپ لوگوں کو 2-4 دن ہی میں معلوم ہو جائے گا۔ میں کیوں اپنی زبان سے کسی کی شکایت کروں؟ بس آگاہ کر دیا ہے کہ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رہیے گا۔ آدمی لائق ہے مگر انتہا درجہ غصہ ور، نہایت مغرور اور بد مزاج ہے۔ خود ہزاروں ہضم کر جائے اور ڈکار نہ لے، مگر کیا مجال کہ کوئی ماتحت ایک کوڑی بھی ہضم کرنے پائے۔ ایسے آدمی سے ایشور ہی بچائے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ رخصت لے کے گھر چلا جاؤں، دونوں وقت حاضری بجا لانی ہوگی۔ آپ لوگ آج ہی سے دفتر کے ملازم نہیں، سیکرٹری صاحب کے ملازم ہیں۔ کوئی ان کے لڑکے کو پڑھائے گا، کوئی بازار سے سودا سلف لائے گا، کوئی انہیں اخبار سنائے گا، اور چپڑاسیوں کے تو شاید دفتر میں درشن ہی نہ ہوں۔ اس طرح سارے دفتر کو ثبوت کی طرف سے بدزن کر کے مداری لال نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ پلاٹ 2 دوسرا حصہ۔ ثبوت چندر اس کے 1 ہفتے بعد گاڑی سے اترے تو اسٹیشن پر بورڈ کے سارے عملے کو حاضر پایا۔ سب ان کا استقبال کرنے آئے تھے۔ مداری لال کو دیکھتے ہی ثبوت لپک کر ان کے گلے سے لپٹ گئے اور بولے، تم خوب ملے بھائی، یہاں کیسے آئے؟ وہ آج 10 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ کہاں ہو اب؟ مداری لال بولے، یہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں ہیڈ کلرک ہوں۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ثبوت، اجی میری نہ پوچھو، بصرہ فرانس اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا، تم دفتر میں ہو، یہ بہت اچھا ہوا۔ میری تو سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ کیسے کام چلے گا۔ میرے لیے یہ کام بالکل نیا ہے، کچھ تجربہ بھی نہیں۔ جہاں جاتا ہوں میری خوش نصیبی میرے ساتھ آتی ہے۔ بصرہ میں سارے افسر خوش تھے۔ 2 سال میں کوئی 25,000 بنا لایا اور سب اڑا دیے۔ وہاں سے آ کر کچھ دنوں میں آپریشن کے دفتر میں مسٹر مٹر گشت کرتا رہا۔ یہاں آیا تو تم مل گئے۔ کلرکوں کو دیکھ کر کہا، یہ کون ہے؟ مداری لال کے دل پر برچھیاں سی چل رہی تھیں۔ ظالم 25,000 روپے بصرہ سے کما لایا، یہاں قلم گھستے گھستے مر گئے اور 500 بھی نہ جمع کر سکے۔ بولے، یہ لوگ بورڈ کے کلرک ہیں، سلام کو حاضر ہوئے ہیں۔ ثبوت نے ان سب لوگوں سے باری باری ہاتھ ملایا اور بولے، آپ لوگوں نے ناحق تکلیف کی، بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ صاحبان کو بہت سی شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ مجھے اپنا افسر نہیں، اپنا بھائی سمجھیے۔ آپ سب مل کر اس طرح کام کیجیے کہ بورڈ سے نیک نامی ہو، اور میں بھی سرخرو ہوں۔ آپ کے ہیڈ کلرک صاحب تو میرے پرانے رفیق اور لنگوٹیا یار ہیں۔ اب چرب زبان کلرک نے کہا، ہم سب حضور کے تابع ہیں، حتی الامکان تو جناب کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیں گے، مگر تقاضۂ بشری سے اگر کبھی سہو ہو جائے تو حضور بھی ازراہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیں گے۔ ثبوت، یہی میرا اصول ہے، ہمیشہ یہی اصول رہا۔ جہاں رہا ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ برتاؤ رہا۔ ہم اور آپ دونوں ہی کسی تیسرے کے غلام ہیں۔ پھر روب کیسا اور کیسی حکومت؟ ہاں، ہمیں نیک نیتی اور تندہی سے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ جب ثبوت سے رخصت ہو کر عملہ والے دفتر چلے آئے تو آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ آدمی تو اچھا معلوم ہوتا ہے، ہیڈ کلرک کے بیان سے تو معلوم ہوا تھا سب کو کچا کھا جائے گا۔ جناب، یہ دکھانے کے دانت ہیں۔ پلاٹ 3 ثبوت کو آئے 1 مہینہ گزر گیا۔ بورڈ کے کلرک، اردلی، چپڑاسی سب کے برتاؤ سے خوش تھے۔ دل جوئی کرنے کا
اس میں ایسا فطری مادہ ہے کہ جو اس سے ایک بار ملتا ہے ہمیشہ کے لیے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ سخت کلمہ تو اس کی زبان سے آتا ہی نہیں، مگر اس کی یہ ساری خوبیاں مداری لال کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں اور وہ اس کانٹے کو اپنے پہلو سے نکال دینے کی ترکیبیں سوچنے رہتے ہیں۔ عملہ کو برانگیختہ کرنا چاہا، ناکامی ہوئی، ممبروں کو بھڑکانا چاہا، منہ کی کھائی، ٹھیکیداروں کو ابھارنے کی کوشش کی، نادم ہونا پڑا۔ چاہتے تھے کہ بھس میں آگ لگا کر آپ دور سے تماشا دیکھیں، ثبوت سے اس طرح ہنس کر ملتے، چکنی چپڑی باتیں کرتے، گویا اس کے سچے دوست ہیں، لیکن گھات میں رہتے کہ کب موقع ملے اور اسے نیچا دکھاؤں۔ ثبوت ذہین تھا، لائق تھا، مگر مردم شناس نہ تھا۔ وہ مداری لال کو اب بھی اپنا رفیق اور شفیق سمجھتا تھا۔ ایک دن مداری لال سیکرٹری صاحب کے کمرے میں گئے اور کرسی خالی دیکھی۔ وہ کسی ضرورت سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کی میز پر 5000 کے نوٹ پلندوں میں بندھے ہوئے رکھے تھے۔ بورڈ کے مدرسوں کے لیے کچھ لکڑی کا سامان بنوائے گئے تھے۔ اس کی قیمت تھی۔ ٹھیکیدار آج وصولی کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ آج ہی سیکرٹری صاحب نے چیک بھیج کر خزانے سے روپے منگوائے تھے۔ مداری لال نے برآمدے میں نکل کر دیکھا، ثبوت کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مداری لال کی نیت برگزشتہ ہوئی، حسد میں بدنیتی بھی شامل ہوئی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلندے اٹھائے، پتلون کی دونوں جیبوں میں بھر کر فوراً کمرے سے نکل کر چپڑاسی سے پوچھا، سیکرٹری صاحب کمرے میں نہیں ہیں یا نہیں؟ چپڑاسی نے کہا، جی نہیں، کچہری میں کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ مداری لال دفتر میں آ کر ایک کلرک سے کہا، یہ فائل لے جا کر سیکرٹری صاحب کو دکھاؤ۔ کلرک فائل لے کر چلا گیا اور ذرا دیر میں لوٹ کر بولا، سیکرٹری صاحب کمرے میں نہ تھے، فائل میز پر رکھ آیا ہوں۔ مداری لال، کمرہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کسی دن دھوکہ کھائیں گے۔ کلرک، ان کے کمرے میں دفتر والوں کے سوا جاتا ہی کون ہے؟ مداری، تو کیا دفتر والے سب کے سب فرشتے ہیں؟ کب کسی کی نیت برگزشتہ ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی رقموں پر اچھوں کی نیتیں بدلتے دیکھی ہیں۔ ہم میں سے اس وقت سبھی شاہ نظر آتے ہیں، لیکن موقع پا کر شاید ہی کوئی شاہ رہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ جا کر ان کے کمرے کا دروازہ دونوں طرف سے بند کر دیجیے۔ کلرک، چپڑاسی تو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مداری لال نے جھنجھلا کر کہا، آپ سے میں جو کہتا ہوں وہ کیجیے۔ چپڑاسی کوئی رشی ہے، مٹی ہے؟ چپڑاسی ہی کچھ کر دے تو آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ ضمانت ہے تو 300 کی، یہاں ایک کاغذ لاکھوں کا ہے۔ یہ کہہ کر مداری لال اٹھے اور دفتر کے دروازے دونوں طرف سے بند کر دیے۔ جب ذرا موقع ملا تو نوٹوں کے پلندے پتلون کی جیب سے نکال کر ایک الماری میں کاغذوں کے نیچے چھپا دیے، پھر آ کر اپنے کام میں ہمتن محو ہو گئے۔ ثبوت چندر آدھ گھنٹے میں لوٹے تو دروازہ بند تھا۔ دفتر میں آ کر مسکراتے ہوئے بولے، یہ دروازہ کس نے بند کر دیا ہے صاحب؟ کیا مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے؟ مداری لال نے کھڑے ہو کر واضحانہ لہجے میں کہا، جناب گستاخی معاف کیجیے گا، آپ جب کبھی باہر جائیں، چاہے 1 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، دروازہ ضرور بند کر دیا کریں۔ آپ کی میز پر روپے، پیسے اور سرکاری کاغذات بکھرے رہتے ہیں، نہ جانے کس وقت کس کی نیت بدل جائے۔ میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ کہیں باہر گئے تھے تو میں دروازے بند کرا دیے۔ ثبوت دروازے پر کمرے میں گئے اور ایک سگار پینے لگے۔ میز پر نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اس کی خبر ہی نہ تھی۔ دفتن ٹھیکیدار نے آ کر سلام کیا۔ ثبوت کرسی سے اٹھ بیٹھے اور بولے، تم نے بہت دیر کر دی، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ 10 بجے ہی روپے منگوا لیے تھے۔ رسید کا ٹکٹ لائے ہو نا؟ ٹھیکیدار، حضور رسید لکھتا لایا ہوں۔ ثبوت، تو یہ روپیہ لو، تمہارے کام سے بہت خوش نہیں ہوں،
لکڑی خراب استعمال کی ہے اور کوئی چیز صاف نہیں. اگر ایسا کام پھر کرو گے تو ٹھیکیدار کے رجسٹر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا. یہ کہہ کر ثبوت نے میز پر نگاہ ڈالی تو نوٹوں کا پرندہ نہ تھا. شاید کسی فائل کے نیچے دب گیا ہوگا. کرسی کے قریب کے ایک کاغذ کو الٹ پلٹ ڈالے مگر نوٹوں کا پتہ نہیں. نوٹ کہاں گئے؟ ابھی یہیں تو میں نے رکھ دیے تھے. جا کہاں سکتے ہیں؟ پھر فائلوں کو الٹنے پلٹنے لگے. دل میں ذرا ذرا سی دھڑکن ہونے لگی. ساری میز کے کاغذات چھان ڈالے، پرندہ کا پتہ نہیں. تب وہ کرسی پر بیٹھ کر اس آدھ گھنٹہ کے واقعات پر اور حرکات پر تبصرہ کرنے لگے. چپڑاسی سے نوٹوں کا پرندہ لا کر مجھے دیا. خوب دیا ہے. بھلا یہ بھی بھولنے کی بات ہے. اور اتنی جلد؟ میں نے نوٹوں کو لے کر یہیں میز پر رکھ دیا، گنا تک نہیں. اتنے میں ایک وکیل صاحب آ گئے. پرانے ملاقاتی ہیں. ان سے بات کرتا اور ذرا اس درخت کے نیچے چلا گیا. یہاں تو پرندہ رکھا ہوا تھا. خوب اچھی طرح یاد ہے. پھر نوٹ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے کسی صندوق، دراز یا الماری میں نہیں رکھے. پھر گئے تو کہاں گئے؟ شاید دفتر میں کسی نے احتیاطاً اٹھا کر رکھ دیے ہوں. یہی بات ہے. میں ناحق کتنا گھبرا گیا. فوراً دفتر میں آ کر مداری لال سے بولے، آپ نے میری میز پر کچھ نوٹ تو کہیں نہیں رکھوا دیے؟ مداری لال نے احتجاج سے پوچھا، کیا آپ کی میز پر نوٹ تھے؟ مجھے تو خبر نہیں. ابھی منشی سوہن لال ایک فائل لے کر گئے تھے تو آپ کو کمرے میں نہ دیکھا. میں نے سنا کہ آپ کسی سے بات کرتے چلے گئے تھے. دروازے بند کروا دیے. کیا کچھ نوٹ نہیں مل رہے؟ ثبوت، ارے صاحب پورے 5,000 کے ہیں. ابھی چیک بنایا ہے. مداری لال نے سر پیٹ کر کہا، پورے 5,000؟ یا بھگوان، غضب ہو گیا. آپ نے میز پر دیکھ لیا؟ ثبوت، جناب 15 منٹ سے پریشان ہوں. مداری لال، چپڑاسی سے پوچھ لیا کہ کون آیا تھا؟ ثبوت، آئیے ذرا آپ لوگ بھی تلاش کیجئے. میرے حواس درست نہیں ہیں. سارا دفتر سیکرٹری صاحب کے کمرے میں سرگرم تلاش ہوا. میز، الماریاں، صندوق سب دیکھے گئے مگر نوٹوں کا پتہ نہیں. نوٹ غائب ہو گئے. اب اس میں شبہ کی گنجائش نہ تھی. ثبوت نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گئے. ان کی حیت ہی بدل گئی، جیسے مسخ ہو گئے ہوں. مداری لال نے ہمدردانہ انداز سے کہا، غضب ہو گیا. آج تک کبھی ایسا سانحہ نہ ہوا تھا. مجھے یہاں کام کرتے 10 سال ہو گئے. کبھی دھیلے کی چیز بھی غائب نہ ہوئی. میں نے آپ کو پہلے ہی متنبع کر دینا چاہا کہ یہاں ذرا ہوشیار رہیے گا، مگر شدنی تھی، خیال ہی نہ رہا. ضرور باہر سے کوئی آدمی آیا اور پرندہ لے کر غائب ہو گیا. چپڑاسی کی خطا یہی ہے کہ اس نے اس آدمی کو کمرے میں جانے ہی کیوں دیا، اور لاکھ قسمیں کھائے کہ باہر سے نہیں آیا. لیکن میں اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا. صرف منشی سوہن لال اور ایک فائل لے کر آپ کے کمرے میں گئے تھے مگر دروازے سے ہی جھانک کر چلے آئے. سوہن لال نے کہا، جی ہاں، میں تو اندر قدم بھی نہیں رکھا. اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم بھی رکھا ہو. مداری لال، آپ ناحق قسمیں کھاتے ہیں. آپ سے کوئی کچھ کہتا ہے؟ ثبوت کے کان میں بینک میں آپ کا کچھ روپیہ ہو تو نکلوا کر ٹھیکیدار کو دے دیا جائے، ورنہ سخت بدنامی ہوگی. نقصان تو ہو ہی گیا، اس کے ساتھ خفت کیوں اٹھانی پڑے؟ ثبوت چندر نے دردناک لہجے میں کہا، بینک میں مشکل سے 200-400 روپے ہوں گے. بھائی جان، روپے ہوتے تو کیا غم تھا. سمجھ لیتا کہ جیسے 25,000 اڑ گئے ویسے 5,000 اڑ گئے. مگر میں تو قلانچ ہوں. اسی رات کو ثبوت چندر نے خودکشی کر لی. اتنے روپوں کا انتظام کرنا اس کے لیے مشکل تھا. پردہ موت کے سوا انہیں اپنی خفت، بدنامی، بدگمانی، ذلت کو چھپانے کی اور کوئی آڑ نہ تھی. تو یہ تھا افسانہ کفارہ کا آدھا حصہ. نصف ہم نے پڑھ لیا. اب
باقی کا اگلی لیکچر میں، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی کا PDF بھی سینڈ کروں گی، اور جس میں آپ اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔